بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ گزشتہ لیکچرز میں ہم نے شرائط انعقاد، شرائط صحت اور شرائط نفاذ کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ شرائط لزوم کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم نے جانا تھا کہ عقد کے صحیح ہونے کے لیے، بالکل مکمل جائز ہونے کے لیے 4 قسم کی شرائط ہیں۔ تو شرط لزوم، شرائط لزوم ان میں سے آخری قسم ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شرائط لزوم کا مطلب بنیادی طور پر کیا ہے اور یہ کون کون سی شرائط کہلاتی ہیں۔ ناظرین، یہ بات ذہن میں رہے کہ شرائط لزوم سے مراد وہ شرائط ہیں کہ جن کے بغیر عقد لازم نہیں ہوتا، بلکہ عاقدین میں سے کسی کو بھی اس عقد کے ختم کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرائط لزوم وہ شرائط ہیں کہ جو شرائط انعقاد، شرائط صحت اور شرائط نفاذ کے بعد واقع ہوتی ہیں، ان سے پہلے واقع نہیں ہوتی۔ لہٰذا شرائط نفاذ بھی اگر پائی جا رہی ہوں تو عقد نافذ ہو جائے گا، لازم نہیں ہوگا اگر شرائط لزوم نہ پائی جا رہی ہوں۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لازم اور نافذ میں فرق کیا ہے۔ نافذ ایسے عقد کو کہا جاتا ہے جس کا بنیادی ڈھانچہ بھی درست ہو، شرعی حکم بھی درست ہو اور اس کے بعد وہ قابل عمل بھی ہو۔ لیکن اگر قابل عمل ہونے کے بعد اس سے واپسی کا راستہ ممکن ہو، یعنی کوئی نہ کوئی شق ایسی باقی ہو جس کی وجہ سے جو عاقدین ہیں ان کو واپسی کا اختیار اس عقد سے رہتا ہے، تو ایسے عقد کو نافذ کہا جا سکتا ہے، لیکن لازم نہیں کہا جا سکتا۔ لازم وہ عقد کہلاتا ہے کہ جس سے واپسی کا راستہ ممکن نہ ہو، یعنی اس عقد کی بالکلیہ طور پر نفاذ ہو چکا ہو اور اب کسی ایک کو نیا معاملہ کر کے واپس ہونے کی بجائے اسی عقد کے اندر رہتے ہوئے واپسی کا راستہ اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو ایسے عقد کو لازم عقد کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص نے اگر کوئی چیز خریدی اور اس میں کوئی آپشن رکھ لیا، آپشن یعنی خیار رکھ لیا کہ مجھے 3 دن کا خیار ہے، 3 دن کا آپشن ہے، میں اگر چاہوں گا پسند آ گئی تو رکھ لوں گا، نہ پسند آئی تو واپس کر دوں گا۔ ایسے آپشن کے ساتھ خریدی گئی چیز بے نافذ کہلائے گی، یعنی لازم نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس کے پاس ابھی واپسی کا راستہ ہے۔ لیکن اگر شرائط نفاذ پائی جائیں تو وہ شرائط نفاذ کی وجہ سے وہ عقد لازم ہو جائے گا، اور لازم ہونے کے بعد اس طرح سے اس کو واپسی کا راستہ نہیں رہے گا، بلکہ یہ آپشن پھر اس کے لیے رکھنا درست نہیں ہوگا۔ تو بنیادی طور پر یہ نافذ اور لازم کا فرق ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنیادی شرائط لزوم عقد کیا ہیں۔ بالکل 2 قسم کی شرائط ہیں جو عقد کے لزوم ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ پہلا تو یہ کہ نفاذ بیع کی جو شرطیں ہیں وہ تمام کی تمام پائی جائیں، جن کا تذکرہ ہم نے لیکچر نمبر 18 میں کیا۔ یقیناً لیکچر نمبر 18 میں نفاذ کی شرائط جہاں بتائی گئی، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ نفاذ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہاں پہ شرائط صحت بھی پائی جائیں اور شرائط انعقاد بھی پائے جائیں۔ گویا کہ شرائط لزوم عقد میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے کے تینوں درجے کی جو شرائط ہیں، انعقاد، صحت اور نفاذ، یہ تینوں کی تینوں پائی جا رہی ہوں۔ اگر ان تینوں قسم کی شرائط میں سے کوئی شرط نہیں پائی جا رہی تو پھر عقد لازم نہیں ہوگا۔ دوسری قسم کی جو شرط ہیں وہ یہ کہ عقد میں کسی قسم کا کوئی خیار نہ رکھا گیا ہو۔ خیار کسے کہتے ہیں؟
اس کی اور خیارات کتنی قسم کی ہیں، اس کی مکمل تفصیلات تو انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں آئیں گی، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ خیار سے مراد یہ ایک ایسا آپشن ہے جس کی وجہ سے انسان اس عقد کا مکمل طور پہ پابند نہیں ہوتا، بلکہ اس آپشن کی وجہ سے جو خرید و فروخت کرنے والے عاقدین ہیں ان میں سے ہر کسی کو اسے فسخ کرنے کا حق باقی رہتا ہے۔ خیار مختلف قسم کا ہوتا ہے، بس اوقات وہ عاقدین کے لیے ہوتا ہے، بس اوقات صرف خریدار کے لیے ہوتا ہے، بس اوقات صرف بیچنے والے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس لیکچر میں مختصراً یہ ذکر کرنا مقصود تھا کہ شرائط لزوم عقد کیا ہوتی ہیں اور وہ کتنی قسم کی ہیں اور ان کی کیا تفصیلات ہیں۔ امید ہے آپ نے لیکچر کو انجوائے کیا ہوگا۔ آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ جزاکم اللہ تعالی خیر۔